بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. یہ سورہ حج کی آیت نمبر 1 تا 2 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 1 تا 2 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: یا ایھا الناس اتقوا، اے انسانوں ڈرو تم، ربکم اپنے پروردگار سے، یا ایھا الناس اتقوا، اے انسانوں ڈرو تم، ربکم اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ بے شک قیامت کا زلزلہ، شیء عظیم بڑی چیز ہے، ان زلزلۃ الساعۃ بے شک قیامت کا زلزلہ، شیء عظیم بڑی چیز ہے، یوم ترونہا جس دن تو دیکھے گا اس زلزلے کو، جس دن دیکھے گا تو اس قیامت کو، تذہل کل مرضعۃ ڈال دے گی ہر دودھ پلانے والی، عما اس بچے کو، جس کو ارضعت وہ دودھ پلا رہی ہوگی، یوم ترونہا جس دن تو دیکھے گا اس زلزلے کو، اس قیامت کو، ڈال دے گی ہر دودھ پلانے والی اس بچے کو، جس کو وہ دودھ پلا رہی ہوگی، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ اور رکھ دے گی اور پھینک دے گی اور ڈال دے گی اور پھینک دے گی، کل ذات حمل
ہر حمل والی، حملہا اپنے حمل کو، وَتَرَى النَّاسَ اور تو دیکھے گا لوگوں کو، اور تو دیکھے گا انسانوں کو، اور تو دیکھے گا لوگوں کو سکارا نشے کی حالت میں، وما ہم بسکارا حالانکہ وہ نشہ کرنے والے نہ ہوں گے، ولیکن عذاب اللہ شدید اور لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اے انسانوں ڈرو اپنے رب سے، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے، جس دن تو دیکھے گا اس زلزلے کو، ڈال دے گی ہر دودھ پلانے والی اس بچے کو جس کو وہ دودھ پلا رہی ہوگی، اور پھینک دے گی ہر حمل والی اپنے حمل کو، اور تو دیکھے گا لوگوں کو نشے کی حالت میں، حالانکہ انہوں نے نشہ نہ کیا ہوگا، اور لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ سورہ انبیاء کی تکمیل کے بعد یہ سورہ حج شروع ہو چکی ہے۔ اس سورت کا نام سورہ حج اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس سورہ مبارکہ کے اندر حج کے مسائل میرے رب نے بیان فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ کا نزول مدینۃ المنورہ میں ہوا۔ نزول کے اعتبار سے سورہ حج کا نمبر 103 پر ہے، یعنی سورہ حج سے پہلے 102 سورتیں نازل ہو چکی تھی، اور یہ سورت نزول کے اعتبار سے 103 نمبر پر ہے۔ اس سے پہلے 102 صورتیں نازل ہو چکی تھی، اور اس سورہ مبارکہ کا نزول مدینۃ المنورہ میں ہوا۔ اس سورہ مبارکہ کی آیات مبارکہ 78 ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے رکوع 10 ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں میرے رب نے انسانوں کو، کل کائنات کے انسانوں کو آخرت سے، قیامت کے جھٹکوں سے، قیامت کے زلزلوں سے آگاہی عطا فرمائی ہے، خبردار کیا ہے، اور قیامت کے دن سے ڈرایا ہے کہ یہ دنیا جس طرح تمہیں اے انسانوں اس دنیا کی چمک دمک، ریل پیل اور اس دنیا کی ترقی اور دنیا کے کیا عروج، دنیا کی دولتیں، دنیا کی خزانے، دنیا کی حکومتیں، دنیا کے طاقتور لوگ، دنیا کے دولت مند لوگ، یہ تمہیں ساری انسانیت، یہ ساری زمین، اس زمین پر بسنے والے سارے ملک اور سارے بادشاہ، سارے انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہے گی،
یہ ریل پیل ہمیشہ رہے گا، یہ رونقیں ہمیشہ رہے گی، یہ چمک دمک ہمیشہ رہے گی۔ فرمایا ایسا نہیں، اس دنیا کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے، جس نے اس کو بنایا ایک دن وہ اس کو ختم کر دے گا، ایک دن وہ ایک ہی جھٹکے سے ساری دنیا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ جس دن وہ ایک ہی جھٹکے سے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا، جس دن وہ ایک ہی جھٹکے سے اتنا بڑا سورج، اتنا بڑا چاند، اتنے بڑے بڑے سیارے ستارے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، ان سب کو ریزہ ریزہ کر کر ہوا میں اڑا دے گا۔ جس دن یہ زمین یہ پھٹ جائے گی، یہ سمندر آگ بن جائیں گے، ابلنا شروع ہو جائیں گے، انگارے بن جائیں گے۔ اللہ اس دن سے ڈرا رہا ہے کہ جس ذات نے اس کو بنایا ایک دن وہ اس کو ساتھ ایسا سلوک کرے گا کہ ساری رونقیں ختم ہو جائیں گی، ساری زینتیں ختم ہو جائیں گی، ساری طاقتیں نیست و نابود ہو جائیں گی، سارے محلات گر جائیں گے، ساری دولتیں ختم ہو جائیں گی، سارے بادشاہ ذلیل ہو جائیں گے، اور اس وقت صرف اور صرف اللہ کی ذات ہی واجب الوجود ذات قائم ہوگی، اور وہ اپنی قدرت دکھائے گی، اپنی خدائی کا مظہر اس دنیا پر عملی طور پر ساری دنیا کو ختم کر کر فنا کر کر دکھا دے گی کہ جو ذات اس کو پیدا کرنے والی تھی اس ذات نے اس کو ختم کر دیا، برباد کر دیا، ذلیل کر دیا۔ تو فرمایا میرے رب نے اس دن سے ڈرو اے انسانوں۔ انسانوں میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، عربی بھی ہیں، عجمی بھی ہیں، ساری دنیا کے انسان، گورے کالے، طاقتور کمزور، غریب امیر، حسین بدصورت، عربی عجمی، مسلم کافر، مشرک، سب تمام مذاہب کے لوگ، تمام دنیا کے انسان، یہ سب کے سب الناس کے اندر آ گئے۔ الناس کے شروع میں الف لام ہے، اور یہ کل انسانیت کو بتلا رہا ہے کہ میرے رب نے سارے انسانوں کو مخاطب فرمایا، سارے انسانوں کو مخاطب فرمایا، ساری دنیا کے لوگوں کو یہ بتلایا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا، اے انسانوں ڈرو تم ربکم اپنے پروردگار سے، اپنے پروردگار سے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے زلزلوں کے جھٹکے لگتے ہیں، آپ کی بلند و بالا عمارتیں ہل جاتی ہیں، اور بہت ساری عمارتیں زیر زمین چلی جاتی ہیں۔ کتنے بڑے بڑے پہاڑ کو حرکت میرا رب تھوڑے سے زلزلے سے دے دیتا ہے، اور آج انسان اس زلزلے کے جھٹکوں کو محسوس کرتا ہے۔ جب زلزلہ آتا ہے تو زمین پر نہیں، سمندر میں بھی آ جاتا ہے، اور جب سمندر میں آتا ہے تو سمندر اب اس کی گہرائی کتنی زیادہ ہے، اور میرا رب کتنا ٹن پانی ہوگا، کتنا ٹن پانی ہوگا، اللہ اس سمندر کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، اور اس کے پانی کو پہاڑ جیسا اڑا کر دکھا دیتا ہے۔ جب اس سمندر میں زلزلہ آتا ہے تو زمین پر بھی زلزلہ، سمندروں میں بھی زلزلہ۔ زلزلے کے چھوٹے معمولی سے جھٹکے ہم سے برداشت نہیں ہوتے، تو قیامت کے زلزلے کا جھٹکا کیسے برداشت کریں گے؟ تو فرمایا میرے رب نے جب قیامت کا زلزلہ ہوگا تو ساری کائنات تباہ ہو جائے گی اور برباد ہو جائے گی۔ فرمایا کہ شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے قیامت کا زلزلہ، لہذا
ڈرو تم اس زلزلے سے۔ یوم ترونہا، فرمایا کہ جس دن تو دیکھے گا اس زلزلے کو۔ ہاں ضمیر کا مرجع مفسرین نے ایک بتلایا کہ زلزلہ ہے، ہاں ضمیر کا مرجع مفسرین نے بتلایا یہ قیامت ہے۔ ایک قول یہ کہ ہاں ضمیر کا مرجع یعنی یہ لوٹ رہی ہے، یہ اشارہ کر رہی ہے کہ یہاں سے ہاں سے مراد یا تو قیامت کا زلزلہ ہے یا پھر خود قیامت ہے۔ تو فرمایا کہ قیامت کے قریب دو جھٹکے لگیں گے، دو مرتبہ زمین پر زلزلہ آئے گا، ایک مرتبہ قیامت قائم ہونے سے پہلے اور دوسری مرتبہ قیامت قائم ہونے کے بعد۔ جب پہلی مرتبہ یہ جھٹکا لگے گا اور زمین ہلے گی اور زمین پھٹے گی اور زوردار یہ زلزلہ آئے گا تو اس کے بعد سورج مشرق سے طلوع نہیں ہوگا، اس کے بعد سورج مشرق سے طلوع نہیں ہوگا بلکہ یہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ لوگ جان لیں گے کہ اب قیامت قائم ہو چکی ہے۔ پھر صفا پہاڑی سے ایک عجیب و غریب دابۃ الارض، ایک جانور نکلے گا اور وہ لوگوں سے باتیں کرے گا جس طرح کہ میں اور آپ آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ اس جانور کی بات کو لوگ سمجھیں گے اور لوگوں کی بات کو وہ جانور سمجھے گا اور اس سے انتہائی زیادہ متاثر ہوتے چلے جائیں گے۔ تو قیامت کے اس زلزلے کے بعد دابۃ الارض، زمین صفا پہاڑی سے یہ جانور عجیب و غریب بیل کے مانند نکلے گا اور لوگوں سے انسانوں کی طرح باتیں کرے گا۔ تو یہ قیامت کے قریب ہوگا۔ جب ایسا ہوگا تو میرے رب نے فرمایا تذہل کل مرضعۃ، وہ ماں جو شفقت سے، جو محبت سے، جو پیار سے اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، اور جب وہ روتا ہے اس کا رونا اس سے دیکھا نہیں جاتا، بھوکا ہوتا ہے اس کا بھوکا پن اس سے دیکھا نہیں جاتا، جب اس کو پیاس لگتی ہے پیاس کا لگنا اس سے دیکھا نہیں جاتا، اپنے بچے کے رونے سے وہ اپنی تکلیفوں کو بھول جاتی ہے، اپنے بچے کے رونے سے اپنے غموں کو وہ بھول جاتی ہے، اپنی تھکان کو وہ پسے پشت ڈال دیتی ہے، اس بچے کو سینے سے لگاتی ہے، اسے دودھ پلاتی ہے۔ معصوم سا بچہ ہے، 1 ماہ 6 ماہ 1 سال 2 سال کا، جس کو چھاتی سے لگا کر وہ دودھ پلا رہی ہوگی شفقت سے محبت سے۔ قیامت کا یہ زلزلہ ہوگا، قیامت کا یہ جھٹکا لگے گا۔ میرا رب فرما رہا ہے کوئی عام انسان کی یہ بات نہیں ہے۔ ماں کی ممتا دور چلی جائے گی، ماں کی شفقت پیچھے ہٹ جائے گی، ماں کی محبت غائب ہو جائے گی، اور وہ ماں اس بچے کے ساتھ معلوم ہے کیا کرے گی۔ میرے رب نے فرمایا کل ذات یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ، پھینک دے گی ہر دودھ پلانے والی عما ارضعت، اپنے اس بچے کو جس کو وہ دودھ پلا رہی ہوگی۔ زور سے پھینکے گی، ایسے نہیں کہ آرام سے اس کو لٹا دیا، اس کو آرام سے بٹھا دیا، نہیں، اسے چھاتی سے زور سے ہٹائے گی اور دور پھینک دے گی، جس طرح ایک تکلیف دہ چیز کو دور پھینک دیا جاتا ہے۔ گھبرا جائے گی، پریشان ہو جائے گی، خوف اس پر مسلط ہو جائے گا، دل پر کپ کپی طاری ہو جائے گی، آنکھیں باہر کو آ جائے گی خوف کی بنا پر۔ قیامت کا یہ ایسا ہولناک خوفناک یہ جھٹکا ہوگا، تو فرمایا کہ وہ دودھ پلانے والی اپنے بچے کو پھینک دے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حاملہ عورت اپنے حمل کو پھینک دے گی۔ حاملہ عورت اپنے پیٹ میں بچے کو اٹھائے ہوئے، 3 ماہ کا بچہ، 6 ماہ کا بچہ، 8 ماہ کا بچہ، 9 ماہ کا بچہ اس کے پیٹ میں ہے، تکلیفیں برداشت کر رہی تھی، اس کے وجہ سے ایک بوجھ کو اٹھائے ہوئے 9 مہینے کی مشقت کو برداشت کر رہی تھی، لیکن قیامت کا جب جھٹکا لگے گا تو وہ ماں بھول جائے گی
کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے، خوف کی بنا پر، ڈر کی بنا پر، خشیت الہی کی بنا پر اور خشیت قیامت کی بنا پر ایک دل پر کپ کپی ہوگی، ڈر ہوگا، خوف ہوگا۔ اس خوف کی بنا پر، اس دل کی گھبراہٹ کی بنا پر وہ ماں، وہ حاملہ عورت اپنے پیٹ سے بچے کو جنم دے دے گی۔ اس قدر خوفناک وہ حال منظر ہوگا، اس قدر ہولناک قیامت کی وہ منظر کشی دکھائی دے گی۔ تو فرمایا میرے رب نے، یہ کسی عام انسان کی بات نہیں، یہ تمہارا رب فرما رہا ہے، یہ پوری کائنات کا خالق اور مالک اور رازق بتلا رہا ہے قرآن کے ذریعے کہ اے انسانوں، ڈرو تم اس قیامت سے جس دن حاملہ عورت جس کو اس سے پہلے کوئی اولاد نہ ہوگی، 20 سال بعد حاملہ ہوئی، 40 سال بعد حاملہ ہوئی یا 60 سال بعد حاملہ ہوئی، اب وہ کتنی امیدوں کے ساتھ بچہ اس کے پیٹ میں پڑا، اللہ کے حکم سے وہ بھول جائے گی کہ 60 سال بعد میرے پیٹ میں بچہ ہوا، ڈر اور خوف کی بنا پر اس بچے کو جنم دے دے گی۔ تو فرمایا میرے رب نے قیامت کا ایسا خوفناک یہ منظر ہوگا، اے انسانوں تم اس قیامت کے دن سے ڈرو۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، فرمایا اور تو دیکھے گا لوگوں کو سکارا، نشے کی حالت میں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، فرمایا کہ حالانکہ وہ نشے ہی نہ ہوں گے، انہوں نے نشہ نہ کیا ہوگا۔ آپ جب دیکھتے ہیں کسی نشئی کو جو نشہ کرتا ہو بدحواس ہو جاتا ہے اور اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، تو فرمایا قیامت جب قائم ہوگی اس کے خوفناک منظر کو دیکھ کر لوگ ایسے دکھائی دیں گے جیسا کہ انہوں نے کوئی نشہ کیا ہے، حالانکہ انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا۔ وہ قیامت کا خوف ہوگا، قیامت کا ڈر ہوگا اور قیامت کی ایک ہولناک جو ہے منظر کشی کی بنا پر اس کے دل پر کپ کپی طاری ہوگی، آنکھیں اس کے نکلیں گی اور وجود اس کا کپ کپا رہا ہوگا۔ تو اس خوف کی بنا پر، اس جو ہے ڈر کی بنا پر اس کے اوپر کیفیت نشے کی طرح ہوگی، جس طرح کہ اس نے نشہ کیا ہو، حالانکہ اس نے نشہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ قیامت کا خوف ہوگا، قیامت کا ڈر ہوگا۔ تو قیامت کے دن عجیب و غریب حالات ہوں گے، اور قیامت جب قائم ہوگی، نفقہ اولا ہوگا تو ایسے حالات پیدا ہوں گے، اب جب نفقہ ثانی ہوگا تو اس وقت بھی لوگوں کے حالات ایسے ہوں گے۔ قیامت کا جو دوسرا جھٹکا لگے گا، سارے مردے زندہ ہو جائیں گے، تو اس وقت بھی حالات کچھ ایسے ہوں گے کہ لوگ اولین آخرین سب قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور میدان حشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، کسی کو کسی کے خبر نہ ہوگی، ہر ایک کو اپنی ہی فکر ہوگی، عجیب و غریب حالات، اور حشر کے میدان کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، ننگے ہوں گے، برہنہ ہوں گے، لیکن قیامت کے خوف کی بنا پر ایک دوسرے کی طرف دھیان ہی نہیں جائے گا، اپنی ہی فکر ہوگی۔ یہاں تک میرے نبی نے فرمایا کہ جب اعمال نامہ تولا جائے گا اور اس کا حساب کتاب ہوگا، ترازو کے پلہ دونوں برابر ہو جائیں گے ایک شخص کے، یعنی یوں سمجھیں کہ ایک پلے میں 50 نیکیاں، دوسرے پلے میں 50 بدیاں، تو دونوں پلے برابر ہو گئے۔ اب ایک نیکی کی ضرورت ہوگی کہ ایک نیکی مل جائے تو نیکی والا پلہ وہ جھک جائے۔ اب ایک نیکی کے تلاش میں یہ جائے گا اپنے دوستوں کے پاس، اپنے رشتہ داروں کے پاس، اپنے قریبی تعلق والوں کے پاس، یہاں تک کہ مانگتا 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 بھائی کے پاس آئے گا، بہن کے پاس آئے گا، والد کے پاس آئے گا، والدہ کے پاس آئے گا، اولاد کے پاس آئے گا، کوئی بھی اسے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ میرے رب نے سورہ عبس میں اس کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی سے بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی اولاد سے، اپنی بیوی سے، بیوی اپنے خاوند سے، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا۔ کیا مطلب؟ وہ جائے گا والد کے پاس، کہے گا ابا جی جانتے ہو؟ ہاں جانتا ہوں، ایک نیکی چاہیے، تجھے ایک نیکی دے دوں تو میں کہاں جاؤں گا؟ وہ جائے گا اپنے بھائی کے پاس،
بھائی نیکی دینے سے انکار، جائے گا بیوی کے پاس، بیوی ایک نیکی دینے سے انکار، جائے گی وہ خاتون اپنے خاوند کے پاس، خاوند ایک نیکی دینے سے تیار، یہاں تک کہ ماں کے پاس جائے گا۔ باپ سے بھی زیادہ شفقت اور ممتا ماں کی ہوتی ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ ممتا، محبت اور شفقت اگر کسی میں ہوتی ہے تو باپ سے بھی زیادہ، ساری دنیا کے انسانوں کے سے زیادہ وہ ماں کے اندر ہوتی ہے۔ ماں کے پاس جائے گا اور اس سے کہے گا تعرفونی، اے ماں تو مجھے پہچانتی ہے؟ وہ کہے گی ہاں میں تجھے پہچانتی ہوں۔ تو وہ کہے گا کہ مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، مجھے ایک نیکی مل جائے تو میں العذاب سے بچ جاؤں گا، جہنم سے بچ جاؤں گا، جنت میں چلا جاؤں گا۔ وہ ماں اسے زور سے دھکا دے گی، پیچھے دھکیل دے گی، جا پیچھے ہٹ جا، تجھے ایک نیکی دے کر میں کہاں جاؤں گی، تجھے ایک نیکی دے کر میں کہاں جاؤں گی۔ آج آپ ایک ایک نیکی کو معمولی سمجھتے ہو، آج آپ نیکیاں کرنے کو سے غفلتیں برتتے ہو، آخرت کی طرف دھیان نہیں رکھتے ہو، قیامت کے خوف نہیں رکھتے ہو، آخرت کی تیاری نہیں کرتے ہو، مرنے کو بھول چکے ہو۔ دنیا کا نشہ، دولت کا، خزانوں کا، اقتدار کا ایسا ہمارے اوپر چڑھ گیا کہ ہم آخرت کو بھول چکے ہیں۔ قیامت کے دن تمہیں ایک ایک پل کا احساس ہوگا، جو رب سے غفلت میں گزرا ہوگا، جو آخرت سے غفلت میں گزرا ہوگا، اس وقت احساس ہوگا کاش میں اپنی زندگی کو رب کے احکامات کے مطابق گزار لیتا، شریعت کی پابندیوں میں لے آتا، آخرت کی تیاری میں لے آتا، دین اسلام کو قبول کر لیتا اور اس کے تقاضوں پر عمل کر لیتا اور نمازیں پڑھ لیتا، زکوٰۃ ادا کر لیتا، حج کر لیتا، تسبیحات کر لیتا، ذکر کر لیتا، بدیوں سے بچ جاتا، خرافات سے بچ جاتا، شیطانی کاموں سے بچ جاتا، جھوٹ مکر فریب دغوں سے بچ جاتا، قتل و غارت سے بچ جاتا، سود جیسی جو ہے منحوس چیز سے بچ جاتا، رشوت خوری سے بچ جاتا، حسد بغض کینہ سے کاش کہ میں اپنے من کو پاک صاف پاکیزہ بنا لیتا، آج مجھے سختیوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ تو کل قیامت کے دن ہر انسان پچھتائے گا دنیا میں ان لمحات کے لیے جو اس نے اپنے رب سے، اپنے خالق سے غفلت میں گزارے ہوں گے۔ تو آج ہم زندہ انسان ہیں، جی رہے ہیں، نامعلوم یہ زندگی کتنے دن ساتھ دیتی ہے، ایک دن سب نے مر جانا ہے۔ میرے رب نے موت سے پہلے ہر انسان کو خبردار کر دیا ہے، موت سے پہلے ہر انسان کو بتلا دیا ہے کہ موت سے پہلے اپنے رب کو راضی کر لو اور قیامت سے ڈر جاؤ، قیامت سے پہلے قیامت کے لیے تیاری کر لو، اللہ کو راضی کر لو، آخرت کو بنا لو، سنوار لو، اعمال حسنہ سے اپنی زندگیوں کو مزین کر لو۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، عرض کر چکا ہوں کہ قیامت ہر انسان کی موت کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے، ہر انسان کی موت کے ساتھ اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ جس وقت پورے عالم کی موت ہوگی اس وقت دو جھٹکے لگیں گے، پہلے جھٹکے کو نفخہ اولا کہا جاتا ہے، دوسرے جھٹکے کو نفخہ ثانی کہا جاتا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام صدیوں سے اپنے منہ میں سور کو لیے ہوئے ہیں اور جس دن اس کو بجائیں گے، اس میں پھونکیں گے، اس وقت لرزہ طاری ہوگا اور ساری زمین ہل جائے گی، پھٹ جائے گی، تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ ایک فرشتے کی پھونک سے، ایک فرشتے کے نفخہ اولا ظاہر کرنے سے ساری انسانیت تباہ و برباد۔ آپ اندازہ کیجئے وہ رب کتنا بڑا ہوگا، وہ خالق کتنا بڑا ہوگا، جس کی قدرت، جس کی خدائی سے پوری دنیا چل رہی ہے۔ جس دن اس نے پوچھا اے میرے بندے، اے میری بندی، تو بتا دنیا میں زندگی کس طرح گزار کر آیا، آخرت کے لیے کیا لے کر آیا، پیچھے کیا چھوڑ کر آیا۔ جس دن وہ خالق پوچھے گا تو اے انسان کیا جواب دے گا، کیا کہے گا، اس رب کے سامنے کس طرح تو بول سکے گا اور اس کے سوال کا جواب دے سکے گا۔ تو اللہ نے یہ دنیا کی زندگی دی ہے کہ ان سوالوں کے جوابات کی تیاری کر لو اور اللہ کو راضی کر لو۔
تو فرمایا میرے رب نے وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ دنیا کے دردوں کو بھول جاؤ گے، دنیا کے زخموں کو بھول جاؤ گے، دنیا کی بیماریوں کو بھول جاؤ گے، دنیا کی پریشانیوں کو بھول جاؤ گے، دنیا کی مصیبتوں کو بھول جاؤ گے، آخرت کے عذاب کو دیکھ کر، آخرت کی سختیوں کو دیکھ کر، قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر، اللہ کے جو ہے پکڑ دھکڑ کو دیکھ کر، تو اللہ فرما رہا ہے آخرت کا عذاب بہت سخت ہے، اللہ کی پکڑ بہت مضبوط ہے۔ لہذا اس پکڑ سے پہلے، اس قیامت سے پہلے، اس نفخہ اولا اور ثانی سے پہلے اللہ نے موقع دیا ہے ہر زندہ انسان کو کہ وہ اپنی قیامت کو اچھا بنا لے، اپنی آخرت کو اچھا بنا لے، اپنے اللہ کو راضی کر لے، اور آخرت کی تیاری کے ساتھ زندگی کے چند سال جو بچے ہیں ان کو گزار لے۔ دنیا کا نشہ اپنے اوپر نہ چڑھائے کہ تم اپنی موت ہی کو بھول جاؤ، اپنی آخرت ہی کو بھول جاؤ، اپنے حساب ہی کو بھول جاؤ، حشر ہی کو بھول جاؤ، صراط ہی کو بھول جاؤ، جنت ہی کو بھول جاؤ، جہنم ہی کو بھول جاؤ۔ دنیا کا نشہ اپنے اوپر اس طرح نہ مسلط کرو، آخرت کی تیاری کرو، موت کی تیاری کرو، اللہ کو راضی کرو، نبی کے طریقوں کو مطابق زندگی گزارو، ہر بدعات، ہر طرح کی بدعات سے، خرافات سے، کفر سے، شرک سے، معصیت سے، شیطانی کاموں سے بچائے رکھو اپنے آپ کو، متقی بن جاؤ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔